یہ ایک ایسا لاوا پکڑا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی اور طرف گیا تو یہاں پر پھر نوجوانوں کے مختلف گروپس بنیں گے، پھر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، پھر بلوچستان والے معاملات، پھر مشرقی پاکستان والے معاملات کی طرف چلے جائیں گے۔ اور آج ایک عام نوجوان کو ہمیں ہوپ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنا بڑا تیر مار لیا آپ نے کہ آپ نے حیدرآباد کراچی کی میئرشپ لے لی۔ اچھا بھائی، یہ میئرشپ آتی تو کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول آ جاتا میئر کے پاس؟ ان گلی والوں، کراچی حیدرآباد والوں کے پاس کیا پاکستان کی آرمی کا کنٹرول آ جاتا؟ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول آ جاتا؟ کیا پاکستان کی کرنسی کا، ڈالر کا کنٹرول آ جاتا؟ یا پاکستان کے چھپے ہوئے خزانوں کا کنٹرول آ جاتا؟ ارے بھائی، یہ میئر آتا تو آپ کو پانی کا کنٹرول آتا ہے یار، آپ کے پاس گٹر لائنوں کا کنٹرول آتا، آپ کے پاس کچرا اٹھانے کا کنٹرول آتا، آپ کے پاس جو پیلے اسکول کا کنٹرول آتا۔ یار میں کون سا پاکستانی ہوں کہ مجھے میری گلی کے کچرے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں کیسا پاکستانی ہوں؟ کیسی آزادی ہے بھائی؟ الیکشنز ہوتے ہیں لوگوں کو حق دینے کے لیے، سندھ میں الیکشنز ہو رہے ہیں لوگوں کو محرومی دینے کے لیے۔ ہر الیکشن کے بعد محرومیوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ہر الیکشن کے بعد لوگ پاکستان اور ریاست سے اور زیادہ بدظن ہو رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کیسے؟ 3 اسٹیجز ہیں الیکشنز کے، 3 اسٹیجز ہیں، ایک الیکشن سے پہلے اور ایک الیکشن کے دن اور ایک الیکشن کے بعد رزلٹ والی بات۔ الیکشن سے پہلے کیا ہے کہ آپ جہاں پر الیکشن کرا رہے ہیں وہاں کی آبادی صحیح گنو، نہیں گنی جا رہی۔ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ سکھر، کراچی کی 3 کروڑ کی آبادی کو آدھا کر دیا گیا تو گنا ہی صحیح نہیں۔ الیکشن سے پہلے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ حلقہ بندیاں کرتے ہیں۔ کراچی کی 70 یونین کاؤنسلز کم کر دیں، اور وہ پیپلز پارٹی جو کہ بات نہیں مانتی ہے اس نے 53 یونین کاؤنسلز کو مانا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سیکشن 10(1) کے وڈرال کا لیٹر لکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں، آپ نے حیدرآباد کی ایسی کٹنگ کی ہے کہ دیہی علاقوں کی سیٹیں لا کر اس سے جوڑ دی ہیں۔ حیدرآباد کا میئر شہری علاقے سے آ نہیں سکتا۔ آپ نے میرپور خاص کی ایسی کٹنگ کی ہے کہ تعلقہ ناظم آ جاتا تھا وہاں شہری علاقے سے، اب نہیں آ سکتا، وہاں پہ آپ نے دیہی علاقے لا کر جوڑ دیے ہیں۔ میرپور خاص کا ایک MP آ جاتا تھا شہری علاقے سے، وہ آپ نے دیہی سیٹیں لا کر جوڑ دی ہیں۔ نواب شاہ میں آپ نے یہی کیا، سکھر میں آپ نے یہ کیا، کراچی میں آپ نے ایک یونین کاؤنسل بنایا ہے 90,000 ووٹوں پہ، جہاں پر میں کھل کر کہہ دوں کہ MQM اور اردو بولنے والوں کا زیادہ وہاں پر جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے، وہ زیادہ تعداد میں۔ دوسری جگہ زبان کی بنیاد پر دوسری UC آپ بنا رہے ہیں 15,000 ووٹوں پر، کہاں 90,000 ووٹ، کہاں 15,000 ووٹ۔ الیکشن جیتنے کے بعد UC چیئرمین کو، یہاں کے 90,000 والے UC چیئرمین کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے مینٹیننس کے لیے، اور 15,000 والے کو بھی 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وہ انصاف کر سکے گا؟ MQM کی جانب سے ہماری 2 باتیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو سندھ حکومت نے سیکشن 10(1) کو وڈرا کیا ہے اور یہ بات مانی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم 70 یونین کاؤنسلز کہہ رہے ہیں کم ہیں، وہ کہہ رہے 53، فی الفور یہ 53 یونین کاؤنسلز جو وہ کراچی میں انکلوڈ کیا جائے، فی الفور ان 53 یونین کاؤنسلز کو کراچی کے 244 یونین کاؤنسلز میں انکلوڈ کیا جائے 53۔ ہم الیکشن نہیں لڑکے بھی سمجھتے ہیں کہ پھر ہم الیکشن اگر کراچی جیت جائے گا، ہم بھلے میئر بنے، کونسلر بنے، نہیں بنے، ہم جیت جائیں گے۔ ہمیں اگر کراچی کو حق مل گیا، ہمیں پھر کونسلر بننے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلے چونکہ انہوں نے بات مانی بھی ہے، 10(1) والی بات مانی بھی ہے، تو اپنی سندھ حکومت اپنی کہی ہوئی بات کو فی الفور پورا کر دے ہر حال میں۔ اور دوسری ہماری ڈیمانڈ یہ کہ الیکشن سارا پاکستان کہہ رہا ہے، سارا میڈیا کہہ رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ MQM کی جانب سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ آواز لگاتا ہوں کہ اس الیکشن کو، جو کہ بالکل توڑنے والا، جوڑنے والا، ملک کو جوڑنے والا نہیں، ملک کو توڑنے والا الیکشن ہے، اس کو فی الفور جو ہے وہ کالعدم قرار دے کر اس کو دوسرا الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ 1 مہینے کے بعد دوبارہ یہ الیکشن کرائے جائیں۔ جتنا جو کاسٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے یہ پارٹیاں ویٹ کر لیتی جو جیت کر آئی ہیں، 1 مہینے کے بعد یہ حلقہ بندیاں ہو جاتی
اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن لڑ لیتے, یہی جیت جاتے ہمیں ہرا کر, یہی جیت جاتے, تو کم سے کم کراچی کو 53 یونین کاؤنسلز کے فنڈ اور چیزیں مل جاتی, اور کراچی کا فائدہ, بھلے ہم ہار جاتے کراچی جیت جاتا. لیکن آج کی پوزیشن میں تو یہ کچھ بھی, یہ اتنا بڑا لاس کر کے چاہے دن اور رات بھی کھڑے رہیں, یہ کوئی کراچی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. نہیں, کیسے کریں گے ریجیکٹ بھائی, کوئی تکی نہیں بنتی نا, ہم تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں, ہم تو قانونی آئینی بات انہوں نے ہماری ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. اگر انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہوتا تو وہ ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں نہیں بھیجتے. اب تو ہم ان کے پاس یہ کہہ کے جائیں گے کہ بھائی آپ نے ہمیں پروونشل گورنمنٹ میں بھیجا تھا, ہم نے وہاں پر اپنی ایکسرسائز کر لی, دیکھیں وہ یہ کام امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہ امپلیمنٹ کروائیں گے. پھر دیکھیں ہم پھر لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں. ابھی ہم نے 2 اپنے ورکر اجلاس کیے ہیں, لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اس میں. ایک کراچی کا ورکر اجلاس 3 دن پہلے, اور ابھی گزشتہ کل جو ہے وہ ہم نے حیدرآباد میں ورکر اجلاس کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر جو اسٹرینتھ کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہے صرف, ہم لوگوں کو روڈ پر بھی لے کر آئیں گے, ہم اپنی عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور ہر جگہ جہاں پہ انصاف جس طرح سے مل سکے گا, ہم کراچی, حیدرآباد, سندھ اور پورے پاکستان کے لوگوں کی انصاف کی بات کریں گے.